الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ یاسین کی جن آیات کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، ان میں دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر ہے، اور جس وقت دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت کیا ہوگا اس سلسلے کے اندر قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کے اندر مختصر طور پر اشارے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرے گا 40 سال کا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دوبارہ۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے نکلیں گے، اور آپ کا دایاں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ کا بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھیں گے، پھر دیگر انبیاء اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر اسی طریقے سے جو مومنین کاملین ہے وہ درجہ بدرجہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر یہاں ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو یکایک وہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ خیر، اب ذرا دیکھیں قرآن کریم نے جو یہاں بیان فرمایا ہے تو مومنین کاملین جتنے ہیں وہ تو اس وقت قبر سے اٹھ کر یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری آرام گاہوں سے، یہ بات کہیں گے۔ مرقد ہوتا ہے آرام گاہ، یعنی سونے لیٹنے کی جگہ، اس سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ اب ذرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، کہ قبر کے اندر بندے کو سزا بھی ہوتی ہے اور جزا بھی ملتی ہے، یعنی اچھا بدلہ بھی ملتا ہے، اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھی قبر کے اندر دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا، سمجھ میں آئے بات نا، ہم سکون سے تھے تو ہمیں کس نے اٹھایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بدکاروں پر تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے بدکاروں کو، تو پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم سکون سے تھے ہمیں کس نے اٹھایا، اس کا کیا مطلب؟ تو علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد سارے انسانیت جب مر جائے گی تو اس وقت قبر کے اندر سارے لوگ سکون سے سو جائیں گے، سارے لوگ،
اب جس کو عذاب ہوتا ہوگا وہ عذاب بھی بند ہو جائے گا. جزا یعنی سارے لوگ سکون کے ساتھ سو رہے ہوں گے. اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ 40 سال جو سکون کے ساتھ سوئے نا، تو اس وجہ سے یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھایا. ہم سکون سے سو رہے تھے، مشکل سے عذاب ہٹ گیا تھا، قبر کا عذاب ہٹ گیا تھا، سکون سے سو رہے تھے، پھر کس نے ہمیں ہماری قبر سے اٹھایا. ایک دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ قبر کا عذاب یہ تو عارضی ہے یعنی وقتی ہے، اور میدان محشر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے کم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو چھوٹے عذاب سے نکل کر جب بڑے عذاب پر آئیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ چھوٹا عذاب برابر تھا، ہمیں ان چھوٹے عذاب سے کس نے اٹھایا، ہمیں ان چھوٹے عذاب سے کس نے اٹھایا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس وقت یہ لوگ جب کہیں گے تو قرآن کریم اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اب ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، ان صفتوں میں سے صفت رحمان کا یہاں تذکرہ کیا. صفت رحمان کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں اس دین کی سختی سے بچانے کے لیے بڑے اسباب کیے تھے. تمہاری طرف رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، اور تمہاری ہدایت کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے راہ ہموار کی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے راہ نہیں پائی. تو اب اس عذاب کو، جس عذاب کو تم جھٹلا رہے تھے، اس کو دیکھو. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک آواز ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو سارے کے سارے لوگ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے؟ حاضر ہو جائیں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، آج ان میں سے کسی پر بھی ذرا برابر بھی ظلم کیا نہیں جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے تھے اس کا پورے کے پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ان آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ ہے. اب ذرا دیکھیں کہ جب سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. تو بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے لوگ برہینہ یعنی بغیر کپڑے کے اٹھیں گے. ایک دوسری بات کہ غیر مختون یعنی ختنہ کی ہوئی نہیں ہوگی، اس طریقے سے اٹھیں گے. اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ چمڑی جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے جسم سے جدا کر چکا تھا، وہ چمڑی بھی دوسری مرتبہ جب اٹھے گا تو اس کے جسم کے اندر کیا پائے گا؟ موجود پائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارے لوگ برہینہ اٹھیں گے یعنی ننگے اٹھیں گے، کسی کے جسم پر کپڑا ہوگا نہیں. لیکن ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ مجھے نئے کپڑے پہنا دو، کیونکہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مردہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ جس کپڑے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی، جس کپڑے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی اسی کپڑے کے ساتھ وہ قبر سے اٹھے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو بہترین کفن دو کہ تاکہ وہ قیامت کے میدان میں اسی کفن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو ان دو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا کفن پہنا ہوا ہوگا. اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے اٹھیں گے بھائی؟ برہنہ اٹھیں گے. تو اب ان دونوں روایتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے. تو علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ شہید کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ کہ شہید لوگ جب میں قبر سے اٹھیں گے تو جس کپڑوں کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہوگی اسی کپڑوں کے اندر کیا ہوں گے بھائی؟ یہ اٹھائے جائیں گے. لیکن عام مردے جو ہے وہ سارے کے سارے برہنہ ننگے اٹھائے جائیں گے. ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ بعض لوگ قبر سے اٹھیں گے تو وہ بغیر کپڑے کے اٹھیں گے اور بعض لوگ کپڑوں کے ساتھ اٹھیں گے. تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ قبر سے جب پہلی مرتبہ اٹھنے کا جب وقت آئے گا تو اس وقت کوئی کفن کے ساتھ اٹھے گا، کوئی
پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اٹھے گا، اور یہ ابتدا میں سارے مردے اس طریقے سے اٹھیں گے، لیکن اس کے بعد سارے کپڑے ان کے بدن سے جدا ہو جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ برہنہ ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس روایت کے اندر کپڑوں کا تذکرہ ہے وہ ابتدائی حالت کا ہے، اور جس روایت کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ برہنہ، یہ انتہائی حالت کا تذکرہ ہے کہ بعد میں حالت یہ ہو جائے گی۔ چوتھا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ جو یہاں لباس کا تذکرہ ہے کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اس لباس سے مراد تقوی ہے، یعنی اس کے اعمال ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، قرآن کریم نے تقوی کو لباس کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے، لیکن سب سے بہتر جواب وہی ہے جو پہلا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روایت میں کہا ہے کہ جس کپڑے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی اسی کپڑے کے اندر وہ قبر سے اٹھے گا، تو یہ شہید لوگ اٹھیں گے، باقی سارے لوگ کیا ہوں گے بھائی؟ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ اب حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ روایت آئی تو ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی تو کیا ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس وقت دہشت کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت تک بھی نہیں ہوگی، کہ بازو والا قریب والا جو ہے وہ برہنہ ہے کہ کپڑے پہنا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حال کے اندر کیا ہوگا؟ مست ہوگا، اس کو کسی کی طرف نظر ڈالنے کی۔ وہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کے اوپر جب دہشت آ جاتی، خوف ہو جاتی، تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا بازو میں کیا چل رہا ہے، وہ اسی کے اندر کھویا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو قیامت کی ہولناکی ہے، تو اس وقت کہاں کس کو پتہ چلے گا کون قریب میں کیا ہے کہ کیا نہیں؟ خیر، اس وقت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید لباس پہنائیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کو لباس پہنایا جائے گا، پھر مومنین، شہداء، مومنین کاملین جتنے ہیں درجہ بدرجہ سب کو لباس پہنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہ اس کے بعد قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو ہانکا جائے گا۔ ہانکنے کے مراد یہ ہے کہ سارے لوگ قیامت کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ تو جو جمع کیے جائیں گے اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے انبیاء اور مومنین کاملین، تو یہ تو اپنی سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ وہاں سواریاں کیا ہوگی؟ تو بعض روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اعمال ہی سواری بن جائے گی۔ وہ اعمال یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم تم پر سوار تھے، آج تم ہم پر سوار ہو جاؤ، اور اسی سواری پر یہ لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ گنہگار مسلمان جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا میدان محشر میں پہنچے گا، اور جو کفار اور فجار ہے وہ سر کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کے اندر پہنچیں گے۔ جب یہ روایت پیش کی گئی تو صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا سر کے بل لوگ چلیں گے؟ سر کے بل چلیں گے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہ اللہ سر پر چلانے پر بھی کیا ہے بھائی؟ قادر ہے۔ تو الگرد یہ سارے لوگ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، قرآن کریم فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ بھی تذکرہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے ساتھ مل جائے گا، اور ہر اعمال والا ہے جس کے جیسے اعمال ہوں گے، برے اعمال والے بری طرف، اچھے اعمال والے اچھی طرف، اور ٹکڑیاں بن بن کر میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طریقے جیسا کہ سورہ یاسین میں آگے آ رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور اسی طریقے وہ معاف فرمائے تو سورہ سجدہ کی آیت ہے، سورہ یاسین کے اندر جیسا آتا ہے کہ آج مجرم لوگ کیا ہو جائے بھائی؟ جدا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ کیا ہو جائے بھائی؟ جدا ہو جائے۔ تو خیر مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، نیکوں کو الگ کر دیا جائے گا، پھر
پھر یہی ٹکڑیاں اور یہی جماعتیں بن کر میدان محشر کے اندر حاضر ہوگی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی سورج کو بالکل قریب کر دے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر کر دے گا۔ اب میل سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے 2 قول بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول تو یہ بیان فرمایا ہے کہ میل سے مراد وہ جو مسافت جس کو کیا کہا جاتا ہے، گز، کہ 1760 گز اوپر یہ سورج ہوگا اور آفتاب ہوگا، اور میل اس کو بھی کہا جاتا ہے جس طریقے سے سرما دانی کی سوئی ہوتی نا، کہ اتنا ہی قریب سورج ہوگا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے میدان کے اندر سورج بالکل قریب ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنا دور سورج ہے، اس کے باوجود بھی تپش برداشت ہوتی نہیں ہے، کچھ ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، تو وہاں تو بالکل قریب ہوگا، تو اس وقت کیا عالم ہوگا کہ آدمی مر نہیں جائے گا؟ تو علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے جسم کو الگ بنایا ہے، وہاں کا جسم الگ ہو جائے گا، وہاں کا جسم اس طریقے سے ہو جائے گا کہ تپش اتنی سخت ہونے کے باوجود وہ محسوس تو کرے گا، پسینے سے ڈوب بھی جائے گا، یعنی کہ اپنے اعمال کے بقدر، لیکن مرے گا نہیں، کیونکہ اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 گز اونڈا، یعنی 70 گز گہرائی کے اندر تو پسینہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کے بقدر، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو کانوں تک، یعنی اس کو لگام بن چکا ہوگا، اس قدر پسینہ میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کہاں ہوں گے بھائی؟ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور یہ دین کوئی معمولی دین ہوگا نہیں۔ خیر، اگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہے، تو کوئی ٹخنوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں میں، کوئی کمر پر، کوئی یہاں تک، کسی کو یہاں تک پسینہ، کسی کو وہاں تک پسینہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے لیے ساری چیز کیا ہے؟ ممکن ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کی موج سکون یعنی ساکین بن گئی، ٹھہر گئی، اور یہی موجیں فرعون کو کیا کر گئی بھائی؟ غرق کر گئی۔ یہی موجوں نے فرعون کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ اس کے ماننے والے سکون کے ساتھ رہے۔ تو اللہ اس پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہ جو سمندر ہے جو میٹھا اور کڑوا دونوں کے درمیان میں کوئی آر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دونوں آپس میں چل رہے ہیں، کوئی کسی سے مل نہیں رہا، تو یہ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہی قبر ہے، اور قبر کے اندر ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن ہے، ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے اور ایک مردہ جنت کی مزہ لے رہا ہے۔ جو جنت کی مزہ لے رہا ہے اس کو عذاب والے کی فکر پتہ نہیں کہ قریب میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب والے کو جنت کی مزہ لے رہا ہے اس کو پتہ نہیں، دونوں ایک ہی قبر میں دفن ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو کیا مل رہی ہے؟ جنت کی نعمتیں مل رہی ہے۔ تو الغرض یہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو وہاں بھی اللہ اپنے اعمال یعنی انسانوں کے اعمال کے بقدر ہر ایک کو اپنے اپنے پسینے کے اندر کیا کرے گا بھائی؟ ڈبوئے گا۔ اب یہ جو دین ہوگا یہ کوئی معمولی دین نہیں ہوگا۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، ایک جگہ پر فرمایا کہ 1000 سال کا، ایک جگہ پر فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا یہ دین 50,000 سال کے برابر کا یہ دین ہوگا۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50,000 سال کا دین تو بہت لمبا دین ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومنین کاملین ہوں گے اس کے لیے تو یہ اتنا لمبا دین ایسا لگے گا کہ جیسے ایک فرض نماز پڑھی ہو یا اس سے بھی کم وقت گزرا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس اتنا کم وقت اس کو محسوس ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ انسان جب کامل ایمان والا بن جاتا ہے تو اتنا خطرناک جس کو کہتے ہیں دین، کہ جس دین کے اندر بھی اللہ اس کو اتنا سکون عطا فرمائے گا کہ اس کو احساس تک بھی نہیں ہوگا، اور 50,000 سال کیا ہو جائیں گے بھائی؟ نکل جائیں گے، اور اس وقت بھی انسان عرش کے سائے کے اندر
ہوگا۔ تو الغرض یہ سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، کوئی آدمی جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو وقت نہیں نکلتا، اور ایک آدمی بالکل ریلیکس ہوتا ہے تو وقت کہاں جاتا ہے پتہ بھی ہوتا نہیں ہے۔ تو جیسے مجرم ہو گئے تو ان کے لیے بڑا ٹینشن اور بھیانک دن ہوگا، تو دن نکلے گا بھی نہیں۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں وہ جوانی ہی کے اندر بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر دیکھیں آپ بوڑھاپا نظر آنے لگتا ہے۔ جو لوگ بالکل ریلیکس رہتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایسی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے۔ تو یہ حالات، ٹینشن، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے جسم پر کیا پڑتا ہے بھائی؟ اثر پڑتا ہے۔ خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب ایسا خطرناک دن، اتنا لمبا دن، اس وقت سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ پھر آپ کے سامنے وہ حدیث مشہور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس درخواست کی جائے گی، آپ معذرت کر دیں گے، یہاں تک کہ سارے انبیاء جن کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے سارے معذرت کر دیں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کیا کر دے، وہ شروع کر دے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچ کر سجدہ، مقام محمود پر کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ دونی روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے دینوں کے اعتبار سے 7 دن اور 7 رات اتنا لمبا سجدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے۔ اللہ کے محبوب سر کو اٹھائیں گے، پھر آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب کیا ہوگا بھائی؟ شروع ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قرآن کریم یہ فرماتا ہے اس وقت رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے میدان محشر میں، اور فرشتے بھی صف بستہ ہوں گے، اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ اب جس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں آئے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر آیا اس کا حساب کیا ہو جائے گا بھائی؟ سخت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اعمال نامہ داہنے ہاتھ کے اندر ہمیں نصیب فرمائے۔ اب ذرا یہ اعمال نامے سارے کے سارے کسی کے داہنے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ کے اندر آ گئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی کے اعمال نامے کے اندر کثرت سے استغفار ہوگا اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے۔ حساب کتاب کا مرحلہ ختم ہوگا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے آپ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ پہلے جنت کا نقشہ کھینچا، پھر جہنم کا نقشہ کھینچا۔ وہ نقشہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔